ہر مسلمان کے لیے اہم پیغام۔ آپ جانتے ہیں کہ کل سے ذی الحج کا مہینہ شروع ہو جائے گا۔ ذی الحج کے مہینے میں کیا کام ہمیں کرنے چاہیے اور کیا کام نہیں کرنے چاہیے، اسی کے حوالے سے ایک چھوٹا سا پیغام آپ کے لیے۔ آئیے موضوع کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ جانتے ہیں کہ ذی الحج کا چاند جو ہے وہ قریب آ گیا ہے۔ سال کے سب سے قیمتی اور مقدس دن آنے والے ہیں، اور ہم بھول جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان 10 دنوں میں کتنی زیادہ رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔ ان دنوں کے آغاز سے ہی پہلے کچھ وقت نکال کر اپنی نیتوں کو درست کر لیں، چاہے وہ روزے ہوں، ذکر ہو، صدقہ ہو یا صرف اللہ سے دوبارہ تعلق قائم کرنا ہو۔ یہ دن صرف حجاج کے لیے نہیں بلکہ ہر دل کے لیے ایک موقع ہے، ہر مسلمان کے لیے ایک موقع ہے کہ وہ اپنے رب کی طرف لوٹ آئیں ان دنوں کے شروع ہونے کا انتظار نہیں کرتے بلکہ آج سے اور ابھی سے ہی اپنی روحوں کو تیار کرتے ہیں انشاءاللہ، کیونکہ یہ لمحات اس دنیا کی ہر چیز سے زیادہ قیمتی ہیں۔ اب کیا کیا کام کرنے ہیں ان دنوں میں، ہم اس کے بارے میں ذکر کرتے ہیں۔ سب سے پہلے کیا ہے، کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے استغفر اللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اس طرح کے اللہ کا ذکر اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے آپ نے کرنا ہے۔ اس کے کیا، محنت و عزم کا ارادہ، ایک اچھی محنت، ارادہ اچھا اور نیک، جو بھی آپ کام کرتے ہو اس میں اچھا ارادہ ہو، صاف ستھرا ارادہ ہو، نیت کے ساتھ، نہ حرام ہو، نہ اس میں کوئی چلاک بازیاں ہوں، نہ دغا بازیاں ہوں، تو یہ چھوڑ کر آپ نے نیکی کی طرف آنا ہے۔ اور سچی توبہ کرنی ہے آپ نے۔ جو بھی آپ گناہ کرتے ہیں اپنی زندگی میں، وہ آپ اپنے آپ کو بہتر جانتے ہیں۔ جو بھی گناہ کرتے ہیں ان سے سچی توبہ کریں، اللہ کے حضور وضو کر کے جا نماز بچھا کے 2 رکعت نماز پڑھیں اور سچی توبہ کریں۔ پروردگار، جو بھی مجھ سے خطائیں ہوئی ہیں میں ان پر شرمندہ ہوں، اور انشاءاللہ آئندہ دنوں میں ایسے کوئی گناہ نہیں کروں گا۔ آپ نے خلوص سے دل سے توبہ کرنی ہے۔ بعض لوگ اس طرح توبہ کرتے ہیں کہ توبہ بھی کر رہے ہوتے ہیں اور پھر ساتھ میں یہ بھی سوچ رہے ہوتے ہیں چلو یہ ایسا کر لوں گا یا ویسا کر لوں گا، یا گناہ کرتے وقت ایسا کہتے ہیں کہ چلو یہ گناہ کر لیتا ہوں بعد میں توبہ کر لوں گا۔ توبہ کی توفیق ہر انسان کو نہیں ملتی، اور بار بار توبہ کی توفیق بھی نہیں ملتی، تو جب بھی توبہ کریں خلوص اور نیت اور سچی توبہ کریں، اور اپنی نیتوں کو صاف کرنا، خلوص سے نیت، اپنی نیتوں کو صاف کرنا، شروع سے ہی، ابھی سے ہی، اب کل سے مہینہ شروع ہونے والا ہے، ابھی سے ہی، آج سے ہی نیت کریں کہ ان دنوں میں اچھے کام کروں گی، میں اچھے کام کروں گا، میں وقت پہ نماز پڑھوں گا۔ جتنی بھی آپ کی اچھی سوچ ہے آپ نے اس کو کرنا ہے، اب پہلے سے ہی سوچ کے رکھنا ہے آپ نے۔ اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کرنا۔ پانی پی رہے ہیں تو اللہ کے نبی کی سنت کے مطابق بیٹھ کر پئیں، 3 سانسوں میں پئیں۔ کھانا کھا رہے ہیں تو سنت کے مطابق کھائیں، کپڑے پہن رہے ہیں تو سنت کے مطابق پہنیں، جوتا پہن رہے ہیں تو سنت کے مطابق پہنیں، آپ راستے پہ چل رہے ہیں تو سنت کے مطابق چلیں۔ آپ کے سامنے کوئی پتھر، کانٹا یا کچھ بھی سڑک پہ پڑا ہے اٹھا کے سائڈ پہ رکھے، یہ سنت ہے۔ اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ہمارے لیے سنت ہے، اور ایسا کوئی عمل نہیں ہے جو اللہ کے نبی نے ہمیں نہ سکھایا ہو۔ تو ہر چیز سنت کے مطابق کریں گے تو پورا دن آپ کا سنت کے مطابق ہی گزرے گا۔ شام کو جب سو رہے ہیں تو سنت کے مطابق سوئیں، سیدھی سائڈ کروٹ لے کر سوئیں، یہ سنت کے مطابق سونا ہے، اور اس سے آپ بیماریوں سے بھی محفوظ رہتے ہیں۔ جتنی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں وہ سب بیماریوں سے پاک ہے، آپ بیماریوں سے پاک رہتے ہیں۔ آج مسلمانوں نے اللہ کے نبی کی سنتوں کو چھوڑ دیا ہے، اسی لیے تو طرح طرح کی بیماریاں ہمیں لگ گئی ہیں، ایسی بیماریاں لگ گئی ہیں جن کے نام بھی یاد نہیں ہیں، اور ابھی سے جوانی سے ہی لوگوں کو بیماریاں لگ گئی ہیں۔ وجہ اللہ کے نبی کی سنتوں کو چھوڑنا۔ اور دوسرا کام کیا کرنا ہے، 9 ذی الحج کا خاص عملاً روزہ رکھنا۔ 9 ذی الحج کا روزہ رکھنا، ویسے تو آپ ان 10 دنوں میں بھی روزہ رکھ سکتے ہیں، پورے 10 دنوں کے بھی روزے رکھ سکتے ہیں۔ 9 دن کے روزے ہوتے ہیں لیکن کاؤنٹنگ 10 دن کی ہوتی ہے، کیونکہ اللہ 10 دنوں کا ہی آپ کو ثواب دیں گے۔ آپ ان کا بھی روزہ رکھ سکتے ہیں، اس میں بھی بہت بڑی فضیلت ہے، اس کی بھی بہت بڑی فضیلت ہے۔ اور اس کے علاوہ 9 ذی الحج کا روزہ، جو سال گزر گیا وہ سال اور آنے والا سال، ان دونوں کا کفارہ ہے۔ 9 ذی الحج کا روزہ آپ کے گناہوں کا کفارہ ہے، جو سال گزر گیا وہ،
اور آنے والا سال، ان دونوں کا جو ہے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ اور 10 ذی الحج کا خاص عملاً قربانی کرنا آپ کو پتہ ہے، جن کی حیثیت ہے وہ قربانی کریں اور خلوص اللہ کے لیے قربانی کریں۔ قربانی کس طرح سے کرنی چاہیے اور کیسی نیت ہونی چاہیے، اسی کے حوالے سے میں نے اپنے پچھلے دنوں میں ایک ویڈیو ڈالی ہے قربانی کے حوالے سے، آپ لوگ ضرور دیکھیے گا۔ میں اپنا ڈسکرپشن میں اس کا لنک دے دوں گی، آپ جا کر وہ ویڈیو بھی واچ کیجیے گا۔ اس کے بعد کیا ہے، گناہوں اور نافرمانی سے بچنا۔ نافرمانی کس چیز کی؟ اللہ کی نافرمانی۔ اذان ہو رہی ہے، آپ میوزک سن رہے ہو، آپ ڈرامے سن رہے ہو، اذان ہو جا رہی ہے، آپ نماز کے لیے نہیں اٹھ رہے ہو، یہ ہے اللہ کی نافرمانی۔ والدین کی نافرمانی سے بچیں، ماں باپ کو جھڑکنے سے بچیں، ماں باپ کو تکلیف دینے سے بچیں، ماں باپ کو ایسے کچھ لفظ نہ کہیں جن سے ان کو تکلیف ہوتی ہو، جن کی وجہ سے ان کی دل کی آزاری ہوتی ہو، ایسے کچھ بھی لفظ ان کو نہیں کہنے ہیں آپ نے۔ ان 10 دنوں میں آپ نے خود کو پورا کا پورا محفوظ رکھنا ہے، ایک باکس میں آپ نے بند کر لینا ہے خود کو ہر طرح سے۔ صحابہ کرام کیا کیا کرتے تھے کہ ان 10 دنوں میں اتنا عمل کرتے تھے کہ اپنے آپ اپنے اوپر بھاری کر لیتے تھے، مطلب اپنی اوقات سے، اپنی حیثیت سے، اپنی صحت سے بھی زیادہ بڑھ کر کیا کرتے تھے۔ تو ہمیں بھی ایسے ہی کرنا ہے۔ 10 دنوں کی بات ہے، کوئی لمبی چوڑی بات نہیں ہے۔ اگر ہم یہ 10 دن بھی عمل کریں گے تو انشاءاللہ اس کی برکت سے ہماری زندگیوں میں نہ جانے کتنی ساری خامیاں جو ہیں وہ ہم سے دور ہو جائیں گی، گناہ ہم سے دور ہو جائیں گے، اور ہمارے اندر اللہ پاک خوبیاں پیدا کرے گا، ایمان کی، صحت کی، تندرستی کی انشاءاللہ۔ کیا کرنا ہے؟ کثرت کے ساتھ نافرمانیوں کو چھوڑنا ہے اور گناہوں کو چھوڑنا ہے۔ اس کے بعد کیا ہے؟ اوقات کی حفاظت کرنا ہے، وقت کی حفاظت کرنا ہے۔ بلا فضول آپ نے ٹائم ویسٹ نہیں کرنا۔ فون کال پہ بات کر رہے ہیں تو کرتے ہی جا رہے ہیں 2 گھنٹے فون پہ لگے ہوئے، نہیں، مختصر بات کریں، ضرورت کی بات کریں۔ اس کے علاوہ فضول موبائل فون استعمال مت کریں۔ عورتوں کی کیا عادت ہوتی ہے، فون استعمال کرتی ہیں تو بات کرتے اتنی غیبتیں کر جاتی ہیں کہ جس کی کوئی حد نہیں ہے۔ تو برائے مہربانی اگر غیبتوں سے بچنا چاہتی ہیں تو اول کیا کریں کہ مختصر بات کریں، جتنی ضرورت ہو بس اتنی ہی بات کریں، ضرورت سے زیادہ کسی قسم کی کوئی بات مت کریں، ٹھیک۔ اور اس کے علاوہ آگے کیا ہے؟ زبان کی حفاظت کرنا، اپنی زبان کی حفاظت کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کیا کہ کم بولو۔ جب انسان کم بولتا ہے نا تو منہ سے اول فول نہیں نکلتا، جب انسان زیادہ بولتا ہے نا تو بہت کچھ منہ سے نکلتا ہے۔ تو جب کم بولیں گے تو گناہوں سے بچیں گے۔ اپنی زبان کی حفاظت کریں، کسی کی دل آزاری مت کریں، کسی کا دل مت دکھائیں، اپنے منہ سے کچھ ایسے لفظ نہ نکالیں جو کل قیامت کے دن آپ کے لیے بھاری بن جائیں۔ اس کے بعد کیا ہے؟ روزہ رکھنا۔ اب جیسے ہم نے پہلے ذکر کیا کہ 10 دن کے بھی روزے رکھ سکتے ہیں آپ، فرض نہیں ہے، یہ نفلی روزے ہیں، ان کا ثواب بہت ہے، آپ رکھ سکتے ہیں۔ اگر نہیں رکھ سکتے، کوئی طبیعت خراب ہے، کوئی مجبوری ہے یا سفر پہ ہیں تو مطلب آپ کو اس میں رعایت ہے، یہ فرض نہیں ہے، یہ نفلی روزے ہیں۔ صلہ رحمی کرنا، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنا، ان کو منانا، ان سے معافی مانگنا، جنہوں نے آپ پہ ظلم بھی کیا ہے آپ ان کے ساتھ بھی دوستی بنا کے رکھو، اللہ کے لیے، دنیا والوں کے لیے نہیں، اللہ کے لیے۔ جب ہم کوئی کام اللہ کے لیے کرتے ہیں نا تو اللہ ہماری اس میں ضرور مدد کرتا ہے، اور جب کام اللہ کے لیے کیا جاتا ہے تو اس کا صلہ بھی ہمیں اللہ ہی دیتا ہے، اور جب اللہ صلہ دیتا ہے تو آپ خود سوچیں کہ اللہ جب انسان کو کسی چیز کا صلہ دے گا تو کتنا بڑا دے گا انشاءاللہ۔ تو کیا؟ صلہ رحمی کرنا اور خدمت خلق، لوگوں کی خدمت کرنا۔ تو کیا ہے کہ آپ لوگوں کی خدمت کریں، جیسے کہ چھوٹے چھوٹے کام ہوتے ہیں، پانی پلانا، صدقہ دینا، اور کوئی جا رہا ہے راستے میں، کسی کے ہاتھ میں بھاری شاپر ہے، کوئی بزرگ ہے، اس کو سڑک کراس کروانا، کوئی پتھر پڑا ہوا ہے سائیڈ سے وہ ہٹانا، وہ بھی خدمت خلق ہے، کسی کو نقصان نہ پہنچے، کسی کا ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے۔ اسی طرح کی جتنے بھی خدمت خلق والے کام ہیں وہ آپ نے کرنے ہیں۔ صدقے کی کثرت، صدقہ دینا ہے، چاہے آپ دن کے 10 روپے بھی نکالتے ہوں، چاہے آپ 10 روپے بھی دن کے نکالیں، لیکن صدقہ ہر روز کی بنیاد پہ لازمی دیں، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ صدقہ تمام مصیبتوں، تمام بلاؤں سے آپ کو محفوظ رکھتا ہے۔ تو صدقہ کثرت سے دیں اور خوب دعائیں مانگیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ سے مانگے، عافیت مانگے،
رزق مانگے، حلال رزق مانگے، جن کے پاس اولاد نہیں وہ اللہ سے اولاد مانگے، ملک کے لیے دعائیں مانگے، خاص طور پر اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے، اللہ اس کو ترقیاں نصیب فرمائے، اللہ ہمیں نیک حکمران عطا فرمائے، اللہ ہمیں بھی نیک بنائے، اول تو یہ کہ ہمیں بھی نیک بنائے اور پھر ہمیں نیک حکمران بھی عطا فرمائے تاکہ ہمارا ملک اسلام کے مطابق چلے۔ اس کے علاوہ فلسطین کے لیے خاص طور پر ان کے لیے دعا کرنا، کم از کم ہم ان کے لیے دعا تو کریں، اور ان کی ہر چیز کا آپ نے اس دنوں میں بائیکاٹ کرنا ہے۔ اگر آپ تھوڑا بہت پہلے کرتے ہیں لیکن ان دنوں میں آپ نے پورا بائیکاٹ کرنا ہے، کیونکہ آپ نے ان دنوں میں اپنی لائف میں کوئی بھی گناہ شامل نہیں کرنا۔ تو کیا ان کے لیے کثرت سے دعائیں مانگیں کہ اللہ ان کی حفاظت فرمائے، اللہ پاک اپنے فرشتوں کے ذریعے ان کی مدد کرے، اللہ امت مسلمہ کو ایک کر دے۔ تو اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے آپ نے ان کے لیے کثرت سے دعائیں کرنی ہیں۔ قرآن پاک کی تلاوت کثرت سے کرنا ہر روز کی بنیاد پر۔ اب اس میں کیا ہے، اگر فور ایگزامپل جیسے کہ میں ہاؤس وائف ہوں تو کیا ہوتا ہے کہ ہم جیسے اس فجر کی نماز پڑھتے ہیں اٹھتے ہیں، اس کے بعد پورا دن ٹائم نہیں ملتا کہ ہم قرآن پاک کو کھول کے بیٹھ جائیں، سارا دن ادھر جاؤ ادھر جاؤ، تو بہت مصروفیات والی لائف ہوتی ہے۔ اسی طرح سے مرد حضراتوں کی بھی ایسی ہوتی ہے کہ صبح سے کام سے نکلے تو شام تک واپسی آ گئی، کوئی ٹائم نہیں ملا۔ تو اول تو کیا ہے، میں آپ کو یہ بیسٹ آئیڈیا یہ دوں گی کہ آپ صبح فجر کی نماز پڑھیں، قرآن پاک اٹھائیں، چاہے تو آپ 2 آیتیں ہی پڑھ لیں لیکن آپ نے پڑھا تو ہے کم از کم، تو آپ نے یہ کثرت سے پڑھنا ہے۔ صبح فجر کے وقت ہی قرآن پاک کھولیں اور اس کو پڑھ لیں، کیونکہ اس کے بعد جو ہے ٹائم نہیں ملتا اور شیطان ٹائم دلاتا ہی نہیں ہے کہ بھئی اس کی توجہ اس طرف جائے ہی نہیں۔ تو بہتر ہے کہ آپ صبح ہی کیا کریں کہ اپنا قرآن پاک کھول کے پڑھ لیں۔ اس کے بعد کیا ہے، کثرت سے تکبیر پڑھنا، تکبیرات پڑھنا کثرت کے ساتھ، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ کثرت کے ساتھ آپ نے اس تکبیر کو پڑھنا ہے۔ اور اس کے بعد کیا ہے، اپنی نمازوں کی حفاظت کرنا، جیسے ہی اذان ہو جائے کچھ سستی مت کریں، شیطان اس وقت انسان کے اوپر ہیوی ہو جاتا ہے، اس کو سست بنا دیتا ہے، کوئی ایسے کام نکال دیتا ہے، کہتا ہے یہ کر لو پھر نماز پڑھ لینا، کھانا بنا لو پھر نماز پڑھ لینا، آفس کا کام کر لو پھر نماز پڑھ لینا، یہ کال پہ بات کر لو پھر نماز پڑھ لینا۔ نہیں، سب کچھ چھوڑ کر اذان ہوئی جیسے ہی اللہ اکبر کی صدا آئی، اللہ اکبر، فوراً کھڑے ہو جاؤ۔ ایسا سمجھو بالکل حقیقت ہی ہے، ایسا ہو کہ جیسے آپ کے سامنے کوئی جنرل کرنل آیا اور آپ فوراً کھڑے ہو گئے، اور یہ اللہ کی صدا ہے، جنرل کرنل کی تو کوئی اوقات ہی نہیں ہے، وہ تو اللہ اکبر جو ہے وہ پروردگار جو سب سے بڑا بادشاہ ہے، حقیقی بادشاہ ہے، اس کی صدا ہے۔ تو اول تو میں ایسے ہی کرنا چاہیے، جیسے ہی اذان آئے تو ہم کھڑے ہو جائیں۔ یہ تو اللہ کی محبت ہے جس نے ہمیں بگاڑ کے رکھا ہوا ہے، اس کی رحمت کی وجہ سے ہم بگڑے ہوئے ہیں کہ پڑھ لیں گے، القضاء ہو گئی تو پڑھ لیں گے، اللہ معاف کر دے گا، رحمان الرحیم ہے۔ بے شک وہ ہے، لیکن وہ اپنا حق ادا پورا کرتا ہے، اللہ پاک اپنا حق ادا پورا کرتے ہیں، ہمیں محبت دے کے، ہمیں ریلیف دے کے، ہمیں آسانیاں دے کے، ہمیں محبت کے رزق دے کے، سب کچھ کرتے ہیں اپنی طرف سے۔ لیکن ہم کیا کر رہے ہیں، جیسے ہی اذان ہو جائے اپنے موبائل فون رکھ دیجئے اور فوراً کھڑے ہو جائیے اور اول وقت میں جا کر وضو کیجئے اور اپنی نماز کو ادا کیجئے۔ اس کے علاوہ آپ دنیا کے کوئی بھی کام کر سکتے ہیں۔ تو اللہ پاک ہم سب کو ان کاموں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ پاک ہماری نیتوں کو صاف کرے، اللہ پاک ہمیں اپنی راہ میں قبول فرمائے، اللہ ہمارے دلوں سے دنیا کی تمام تر محبتیں نکال کے صرف اپنی محبت پیدا فرمائے۔ یہ دعائیں دن میں 3 دفعہ مانگا کریں، اللہ ہمارے دلوں سے دنیا کی ہر محبت کو نکال کے صرف اپنی محبت پیدا فرما۔ تو آپ نے یہ کثرت کے ساتھ دعائیں پڑھنی ہے، کثرت کے ساتھ ان چیزوں پر عمل کرنا ہے۔ اور اگر آپ کو یہ میرا پیغام پسند آیا ہے تو کوشش کریں، اتنا ٹائم نہیں لگتا، اول تو خود سنیں، خود پر عمل کریں، پہلے اپنی اصلاح کریں، اس کے بعد اس ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ شیئر کر دیں، جہاں جہاں پر آپ چاہتے ہیں، جہاں جہاں پر آپ پہنچا سکتے ہیں اس کو پہنچائیں، تاکہ یہ آپ کے لیے قیامت کے دن ایک صدقہ جاریہ بن جائے۔ کوئی انسان ان چیزوں میں کسی چیز پر بھی عمل کر لے تو آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔